چند ایک اکا دکا تیسری قسم وہ ہیں جو ان سے تھوڑے اونچے درجے میں ہیں، جنہوں نے کچھ عرصہ مدارس میں پڑھایا بھی ہوگا اور مفتیان کہلاتے ہیں، ان کی سطح علم کی باقیوں سے ذری اونچی ہے، مگر ان میں کس کے پاس کتنی کتب ہیں، کتنی تصانیف انہوں نے لکھی ہیں. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ لکھنے کے بغیر مطالعہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ، صرف پڑھانے سے اتنا کثرت مطالعہ کبھی نہیں ہوتا، تقریروں سے نہیں ہوتا، وہ تو 10 15 20 50 کتابوں سے بندہ کام چلاتا رہتا ہے، تقریریں چل جاتی ہیں، تدریس درسی کتب کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. پڑھانے والوں کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ ہزارہ کتب کا بغیر درسی کتب کے علاوہ بیٹھ کے مطالعہ کریں. صرف وہ لوگ جو لکھتے ہیں، تصریف و تعریف کا کام کرتے ہیں یا افتاء کرتے ہیں، فتویٰ لکھتے ہیں ہمہ وقت، اور وہ بھی کثرت کے ساتھ، یا تصریف و تعریف ان کا شغف ہوتا ہے، وہ پھر فتویٰ کے لیے اور کتب کی تصریف و تعریف کے لیے کثرت کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں. پھر وہ اصل متون جو شروع سے لے کر اواخر تک سارا دیکھتے ہیں، ہزارہ کتب کو، پھر انہیں سار ہے کہ ان کے پاس مطالعہ کرنے کے لیے کتنی کتب کا ذخیرہ ہے، وسائل کیا ہے، کتنی ایکسیس ہے کتابوں تک. تو جتنی ہوگی اتنا مطالعہ ہوگا، اتنی رائے قائم ہوگی. صحیح. تو چند لوگ ہیں جو باقیوں سے قدرے زیادہ پڑھے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ استحقاق رکھتے ہیں اتنے بڑے شریعت اور دین کے مسئلے پر فتوے دے کے کسی کو کافر اور مرتد اور خیر کافر مرتد بنانے کا. یہ وہ دور ہے کہ غالب طبقہ جو چھا گیا ہے، اثرات جس کے، اور وہ سارے لوگ پھر جب سیاست بن جاتی ہے، اس میں تحریک بن جاتی ہے، اس کے کئی ایجنڈے شامل ہو جاتے ہیں، کئی پیچھے پیسے لگ جاتے ہیں. اور اس میں بدقسمتی یہ بھی ہوئی ہے کہ اب تک دہشت گرد دوسرے مسلک کے لوگوں پر تہمت تھی، دہشت گردی اور انتہا پسندی کی. یہ بہت بڑی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے ان کے پیچھے، اہل سنت کے علماء کے پیچھے. میں نے فتویٰ دیا، وہ پوری دنیا میں چھپا. آج 2 سال کے قریب ہونے کو ہیں، ان طبقات میں سے کوئی ایک شخص بھی اس فتویٰ کو رد نہیں کر سکا، ایک کتابچہ بھی اس کی رد میں لکھ نہیں سکا. زبانیں کھولنا، زبان درازی کرنا آسان ہوتا ہے، گالی گلوچ دینا آسان ہوتا ہے، مگر 600 صفحات کے فتویٰ کے رد میں کوئی 16 صفحے کا رسالہ دلیل کے ساتھ رد کرنے والا نہیں لکھ سکا آج تک. پھر 2 سال کی میری ایفرٹس ہوئی، کانفرنسز ہوئی، شرق سے غرب تک پوری دنیا میں لیکچرز ہوئے. اس سے ایک تاثر ہو گیا، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں آپ کو ایمانداری سے راز کی بات بتا رہا ہوں. اس کے نتیجے یہ ہوئے کہ ان کو کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈ فنڈ ملتے تھے ان دہشت گردوں کے حامیوں کو مغربی دنیا میں. میں نام ملکوں کے نہیں لے رہا، علل اطلاق کہہ رہا ہوں، سب مغربی دنیا میں. میں نے انٹرویوز میں کہا ہے، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، انٹرنیٹ پہ میرے انٹرویو اویلیبل ہیں، حکومتوں کو کہا ہے کہ آپ کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈ ان لوگوں کو فنڈ دیتے ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اعتدال پسندی کو لانے کے لیے، جو دہشت گردوں کے حامی ہیں، جو دہشت گردوں کے ساتھ نرم دل رکھتے ہیں، ان کو تحفظ دیتے ہیں، نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ ہیں. اگر عملاً نہیں تو نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ ہے، ان کی آپ معاملت کرتے ہیں. جب یہ پورا فکر دنیا میں پھیلا تو کئی ملکوں سے، میں نام نہیں لے رہا، پچھلے سال سے ان کے فنڈ سرکاری طور پہ بند کر دیے گئے. میں نے کہا آپ انہیں فنڈ دے کر دہشت گردی کے نظریے کو الٹا تقویت دے رہے ہیں، فروغ دے رہے ہیں. انہوں نے دہشت گردی کا ماحول ہونے کے بعد روپ بدل لیا ہے، معتدل بن گئے اپنے آپ کو، مگر یہ وہی کتابیں پڑھتے ہیں، وہی عقیدہ، وہی نظریہ، وہی آئیڈیالوجی، وہی تھیالوجی، ان کے ساتھ نرم دل، اور کبھی نام لے کے ان کی مذمت نہیں کرتے یہ لوگ. انہوں نے فنڈ روک دیے ان کے کئی ملکوں میں ابھی 1 سال پہلے، اور یہ سخت تکلیف میں ہیں. اور اجلاس ہوئے، اور وہ اجلاس میں ملکوں کے نام نہیں لے رہا، باقاعدہ آفیشیل کاروائی چھپی، ان کی بکس میں، ان کی آفیشیل پروسیڈنگز میں آیا ہے. اور انہوں نے یہ پالیسی ریویو کرنی شروع کی کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جن کو ہم فنڈ دیتے رہے ہیں. پارلیمنٹس میں بحثیں ہوئی کہ تم نے 20 25 30 سال ان لوگوں کو فنڈ دیے ہیں جنہوں نے دہشت گردوں، انتہا پسندوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں، کیا ملا تمہیں؟ اور اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو فنڈ کی بات نہیں، وہ اہل سنت کی اکثریت جو خاموش ہے
اور تصوف کے ماننے والے صوفیاء کے پیروکار یہ اصل لوگ ہیں. اگر ان کا اسلام ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کی تعلیمات کو اوپر لایا جائے تو دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے, رکاوٹ آ سکتی ہے. تو اہل سنت اور اہل تصوف کا ذکر آیا ہے امریکہ سے لے کے انگلینڈ, یورپ تک, آسٹریلیا تک کی سرکاری کتابوں میں اور ان کی آفیشیل پروسیڈنگز میں. کو کونسلیں بنی پھر ان کے ساتھ. اس سے ان کو تکلیف شروع ہوئی کہ میری کاوش کے نتیجے سے پورا سینیریو بدل رہا ہے, ان کا کھانا بند ہو رہا ہے, 25-30 سال سے ان کے فنڈ بند ہو رہے ہیں, یہ ننگے ہو رہے ہیں, ان کے چہرے سے نقاب الٹا ہے. اور اہل سنت کے اوپر اب سوچا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اصل دین ہے اہل سنت کا, یہ اہل تصوف کے پاس اصل دین ہے, مگر ان کی آواز سنی نہیں جاتی. اکثریت سواد اعظم ہے 90%, مگر انہیں سنا نہیں جاتا. انتہا پسندوں کی آواز سنی جاتی ہے. جب ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہونے لگا تو انہوں نے سازش کی کہ جس شخص نے فتوے دے کر اور 2 سال پوری دنیا میں خطابات کر کے ہمیں ننگا کیا ہے اور ہمارے عزائم کو بے نقاب کیا اور ہمارا کھانا پینا اور رسائل رزق بند کرایا ہے, کفر کا رزق, اس کے خلاف فتوے کی بچھاڑ کرا کے اسے متنازع فی بنا دو. اس کے فتوے کا جواب تو نہیں دے سکتے مگر اس کے خلاف فتوے لگواؤ. اور دوسری سازش یہ ہوئی کہ یہ جو اہل سنت اور اہل تصوف کا مشائخ کو ماننے والوں کا نام آ رہا ہے کہ یہ امن پسند ہے اور اصل اسلام ان کے پاس ہے, ان کو بھی انتہا پسندی میں جھونکو اور ایسے ایسے کام کرواؤ ان سے تاکہ یہ ان کے اوپر بھی چھاپ لگے کہ یہ بھی انتہا پسند ہیں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ ساری کہانی ہے. ان لوگوں کے پاس نہ عقل ہے, نہ شعور ہے, نہ آنکھیں کھلی ہیں, نابینا لوگ ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ پیچھے کیا سازش کار فرما ہے. یہ اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے کے لیے, اصل عاشقان رسول کو اس کے اوپر انتہا پسندی کا تہمت اور ٹائٹل لگوانے کے لیے, اور امن پسند سنی اہل تصوف انہیں بھی دہشت گردوں کا ساتھی ان کے ساتھ ملانے کے لیے ان کو میدان میں لا کے کھڑا کر دیا ہے, تاکہ ان کو یہ تاثر دی جائے کہ یہ بھی ایک ہی ہیں اور سارے کے سارے ایک ہیں, تاکہ یہ جو پاسا پلٹ رہا ہے, فکر بدل رہا ہے, تاکہ ان کے اوپر بھی چھاپ لگ جائے انتہا پسندی کی. اور اس کا پہلا ہدف ہماری میری ذات تھی, چونکہ یہ پوری بین الاقوامی اور مغربی فضا میرے فتوے اور خطابات سے بدلی اور اس کے اثرات ورلڈ میں ہوئے اور پھر لکھا جانے لگا. اور امریکہ کے ورلڈ ریلیجنز کی کتاب چھپی ہے ورلڈ ریلیجنز پر, فیلاڈلفیا کی. اس میں لکھا کہ ایک ماڈل آج کی صدی میں اسلام کا وہ ہے جس کا رہبر اسامہ بن لادن ہے. چھپی ہوئی آفیشیل کتاب ہے مسلمانوں کی ورلڈ ریلیجنز کی اسلام پر. اور دوسرا ماڈل وہ ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری کا فتویٰ ہے, یہ امن پسند ماڈل ہے اسلام کا. اس کی تکلیف ہوئی ان لوگوں کو کہ یہ جو اہل سنت کے تصور اسلام کو امن پسند بنایا جا رہا ہے اور تنہا ہم دہشت گرد اور انتہا پسند بن رہے ہیں, اس سے ہم اپنے آپ کو تنہائی سے نکالیں اور ان اہل سنت کو اور صوفیاء کے ماننے والوں کو سے ایسے کام کروائیں, ایسی طریقیں چلوائیں, ایسے فتوے نعرے لگوائیں کہ یہ بھی دہشت گرد تصور ہو. تو آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, آپ کو ایک مولوی صاحب نظر آئیں گے, ایک مفتی صاحب گجرات میں, وہ کھڑے تقریر کر رہے ہیں کہ اگر اس کو سزا ہو گئی تو کوئی جج نہیں بچے گا, ساروں کو اڑا کے رکھ دیں گے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے, نہ کسی لیڈر کو قتل کر دیں گے, یوں کر دیں گے, اڑا دیں گے. ایسی تقریریں کروا کے ان بے وقوفوں, بے عقلوں, بے شعوروں کے منہ سے وہ اہل سنت کے اوپر ایک تہمت انتہا پسندی کی لگوانا چاہتے ہیں, دہشت گردی کی, کہ یہ بھی وہی کچھ ہے کہ اگر ہم ڈوبے ہیں تو یہ بھی ڈوبے. ان کے اوپر اب کیوں باتیں ہونے لگی ہیں کہ اصل اسلام, امن پسند اسلام تو اہل سنت کا ہے, اہل تصوف کا ہے, صوفیاء کے ماننے والے, میلاد کے ماننے والے, اولیاء کے ماننے والے, چونکہ ان میں کبھی کوئی دہشت گرد نہیں ہوا تھا. اب یہ ان کے پیچھے پیسے لگے, ان کے پیچھے ساز باز ہے, اور سارے مولویوں کو پکڑ کے وہ, اور عوام الناس کو کچھ پتہ ہی نہیں, وہ سادہ ہے, وہ عشق رسول کے نعرے میں پھنس جاتے ہیں بیچارے, ناموس رسالت کے نعرے میں پھنس جاتے ہیں, عشق رسول کے عنوان میں پھنس جاتے ہیں. تو عوام الناس کو نہیں پتا ہوتا. اس سازش کو بے نقاب کرنے اور مسلک اہل سنت والجماعت کو ایسے بے شعور اور نابینا قسم کے لوگوں سے اور بے حکمت لوگوں کی نادانی سے, جس سے اہل سنت پر دہشت گردی, انتہا پسندی کا دھبا لگے, بچانے کی ضرورت ہے. اور یہ کردار علماء کو ادا کرنا ہوگا. آپ سمجھیں ان حقائق کو.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دور آ گیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جب صحیح وارثان علم نہیں رہیں گے تو عامت الناس جاہلوں کو پکڑ کے سربراہ کے منصب پہ بٹھا دیں گے. آگے سنیے. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا جی اس مسئلے میں کیا حکم ہے شریعت کا، اور وہ جاہل لوگ فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، سو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ وہ دور ہے. آپ کو مبارک ہو، خوش نصیب ہیں جو لوگ جنہیں اس عجیب کشیدگی کے اور گرد آلود دور میں بھی دین کی متانت اور سنجیدگی اور دین کے ساتھ محبت اور دین کی قدر اور آقا علیہ السلام کی حرمت کی قدر اور انصاروں کا شعور اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. آپ اس بدقسمتی کے اس زمانے میں ہم زندہ ہیں اس وقت، جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 100 بھی ہے اور 7307 پر بھی ہے یہ حدیث بخاری شریف کی. پھر اس کے علاوہ بہت سے دیگر ائمہ نے بھی اپنے اپنے طرق سے اس حدیث کو لیا ہے. یہ وہ دور ہے. اب چونکہ حضور نے فرمایا بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے، اور جاہلوں کو منصب پہ بٹھا دیا جائے گا. وہ لیڈ کر رہے ہیں عوام الناس کے جذبات کو. تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے علم کے مختلف دائروں کو آپس میں گڈ کر دیا اور کسی کے پلے کچھ نہیں پڑتا کہ آپ کس دائرے کی بات کر رہے ہیں، کس سطح کی بات کر رہے ہیں. بات راجح اور مرجوح کی ہو رہی ہوتی ہے کہ کس قول کو ترجیح ہے، کون سا راجح کون سا مرجوح ہے، اور وہ اس کے جواب میں ناسخ و منسوخ کی بات ٹھوک دیتے. مسئلہ یہاں پر تعبیر و تشریح کا ہے کہ اس قول کی تعبیر کیا ہے، اس قول کی تشریح کیا ہے، اس کا معنی اور اطلاق کیا ہے. تعبیر و تشریح کا مسئلہ ہوتا ہے. نفس مسئلہ اور نفس عقیدہ کا انکار زیر بحث ہی نہیں ہوتا، تشریح اور تعبیر کی بحث ہوتی ہے. اور یہ پکڑ کے تکفیر اور تدلیل کے ہتھیار اٹھا لیتے، کافر اور گمراہ اور اس کے فتوے اور ارتداد کے ہتھیار اٹھا کے لڑ پڑتے. کبھی مسئلہ ہوتا ہے ثواب و خطا کا کہ یہ رائے درست ہے یا غلط ہے. سادہ بات، ہزارہا مسائل پر ہماری کتب میں ثواب اور